بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض چیزیں جیسے نظر آتی ہیں ویسے ہوتی نہیں ہیں، اور اس وجہ سے دیکھنے والے کو بھی ڈسیپشن ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ایک بندہ جس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، جس کے ساتھ کوئی غیر شائستہ بات کر رہا ہے، جس کے ساتھ کوئی نامناسب بات کر رہا ہے، اب یقیناً جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ یہی سمجھے گا کہ سمجھتا ہے میرے سمیت کہ یار یہ تو بہت ظلم ہے، اور یہ بندہ بڑا ظالم ہے، یہ بندہ بڑا جو ہے وہ کہہ لیں کہ غلط آدمی ہے، اور میرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہا ہے، جبکہ یہ درست بھی ہے۔ لیکن ایک بات اور ہے جو حیران کن ہے، اور جس کی طرف اس بندے کا دھیان نہیں جاتا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ بات کیا ہے؟ ایک تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ وسائل کا بندہ کم وسائل والے بندے کے ساتھ گڑبڑ کرے تو بسا اوقات چل جاتی ہے، اس کو سزا دنیا میں اکثر اوقات نہیں ملتی، اور پھر ایسی صورت میں تو جس کے ساتھ ہو وہ بہت ہی کہہ لیں کہ پریشان کن صورتحال کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر میں عرض کروں گا کہ اس کو اس بات کی طرف دھیان نہیں جاتا، جو اس کو بات سمجھ نہیں آ پاتی، اور جو بات اس کے لیے ناقابل یقین ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو گڑبڑ کرنے والا بندہ ہے در حقیقت وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہرگز بھی نہیں ہے کہ اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں، اور میرے کہنے کا یہ مقصد بھی ہرگز نہیں ہے کہ معاشرہ اور ملک کی عدالتیں اور ملک کا قانون اس کو سزا نہ دے، ہرگز بھی نہیں ایسا کرنا چاہیے، کہ مطلب سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس کو سزا نہ ملنا جو ہے وہ جو باقی لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے۔ مگر پھر بھی ہمیں جو انسان نفسیاتی علوم کے بارے میں، علم نفسیات کے بارے میں، سائیکالوجی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہے، وہ یہ بات کہے گا، اور وہ میری اس بات کی تائید کرے گا کہ وہ انسان کہ جو گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ جو انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، در حقیقت وہ انسان مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، اور وہ انسان اپنی مینٹل ڈسٹربنس کی وجہ سے اپنا دیکھیں، اگر کوئی شائستہ انسان ہو، اگر کوئی باوقار انسان ہو، اگر کوئی دیانتدار انسان ہو، اگر کوئی وہ اچھی طبیعت اور اچھے مزاج والا انسان ہو، اس سے کوئی توقع نہیں رکھے گا کہ وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی بددیانتی کا معاملہ کرے، کوئی بدتمیزی کا معاملہ کرے، کسی بھی طرح کی گڑبڑ کرے۔ کیوں کہ یہ انسان جو ہے یہ بہت ریفائنڈ انسان ہے، یہ انسان بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ انسان ہے، کیونکہ یہ انسان جو ہے یہ نفسیاتی طور پہ صحت مند انسان ہے، اور اس کی جو نفسیاتی صحت ہے، اس کا نفسیاتی طور پہ صحت مند ہونا جو ہے وہ اس بات کی اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ گڑبڑ کرے، بددیانتی کرے، بدتمیزی کرے، کسی بھی طرح کی زیادتی کرے، اس انسان کا دل دکھائے۔ اور میں یہ عرض کروں کہ ایک ایسے معاشرے کے اندر، ہمارے جیسے معاشرے کے اندر، جہاں پہ عموماً ایک انسان جو ہے وہ گڑبڑ کرنے کے باوجود بھی اپنے زیادہ وسائل کی بنیاد پہ، اپنی زیادہ چالاکی اور مکاری کی بنیاد پہ یا کسی اور وجہ سے بچ جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک اور طرح کا عذاب جو ہے اس سے بچ نہیں پاتا، اور وہ اس کی مینٹل ڈسٹربنس ہے، وہ مینٹل ڈسٹربنس کہ جو اس سے زیادتی کرواتی ہے، اور وہ مینٹل ڈسٹربنس کہ جو اس کے ساتھ ساتھ بعد میں بھی رہتی ہے، اور جو اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ یہ ہر ایک کی طرف سے اگر دنیا کی عدالت جو ہے اگر وہ کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عدالت جو ہے اور قانون فطرت جو ہے اور لا آف نیچر جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ لا آف نیچر کام کرتا ہے، قانون فطرت کام کرتا ہے، اللہ کی عدالت جو ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی، کس
دنیا کے اندر بھی بعض اوقات مکافات عمل بنا دیتی ہے، اور وہ انسان کہ جو دوسرے انسانوں کا سکون برباد کرتا ہو، وہ انسان کے جو دوسرے انسانوں کی عزت برباد کرتا ہو، وہ انسان کہ جو دوسرے انسان کے ساتھ بددیانتی والا معاملہ کرتا ہو، اس کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہو، آپ یقین جانیے گا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، اور یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہونے والا کہ وہ انسان جو ہے وہ زیادتی کرنے کے بعد دنیا کی عدالتوں سے بچ جانے کے بعد بھی اس ذہنی اذیت سے بچ جائے، جو ذہنی اذیت جو ہے، وہ جو مینٹل ٹارچر جو ہے، وہ جو ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں جو ہے، جو لا آف نیچر جو ہے، قانون فطرت جو ہے، اور اللہ کے قوانین جو ہیں وہ اس انسان کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کو بہت ہی ڈیلیکیٹ سوچ جو ہے، بہت ہی باریک بینی جو ہے اگر کسی انسان کو ملی، تو وہ انسان اس بات کی تائید کرے گا، چاہے وہ مذہب کے اوپر بیلیو کرنے والا نہ بھی ہو، یقین کرنے والا نہ بھی ہو، لیکن وہ یہ بات مانے گا کہ بہرحال اگر دنیا کی عدالت، اگر معاشرے کی عدالت، اگر معاشرہ، اگر سوسائٹی جو ہے، اگر وہ بالکل کہہ لیں کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں، اگر ان کو اونگ آ گئی ہے، اگر وہ عدالتیں انصاف نہ بھی بانٹیں، لیکن اللہ کی عدالت ایک ایسی عدالت ہے کہ جہاں سے انصاف ملنا ہی ملنا ہے، بٹنا ہی بٹنا ہے۔ آخرت تو رہی، آخرت تو ہوگی، دنیا سے جانے کے بعد ان دا لائف ایئر آفٹر اللہ کی عدالت یقیناً مکمل طور پہ کمپلیٹلی اور بغیر کسی کوشش کے، بغیر سائل کی طرف سے کی جانے والی کسی بھی کوشش اور محنت کے بغیر اللہ کی عدالت حرکت میں آئے گی۔ لیکن آپ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر بھی وہ انسان جو ہے وہ ذہنی اذیت سے بچ نہیں پائے گا، مینٹل ٹارچر سے بچ نہیں پائے گا، اور وہ جو سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں، وہ جو نفسیاتی مسائل ہیں، وہ کسی بھی انداز کے اندر اس انسان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہوں تو ہمارے لیے بہترین یہی ہے کہ ہم اپنی حدود کے اندر، اپنے مقام کے اندر رہیں، اور اس سے باہر سے رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں پہ دوسرے انسان کی سپیس شروع ہوتی ہے، وہاں پہ ہماری سپیس ختم ہوتی ہے۔ جہاں پہ دوسرے انسان کے حقوق شروع ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے حقوق ختم ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر اگر ہم دوسرے لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہیں کریں گے، مشکلات پیدا نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات اور وہ قانون فطرت جو ہے، جس کو بنانے والا، جس کو چلانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ قانون فطرت اس انسان کے لیے بھی، اس انسان کو بھی مسائل سے بچائے اور آسانی کی طرف اور عزت اور وقار کی طرف لے کے جانے والا قانون بنتا ہے۔ مگر اس بات کی سمجھ ہر ایک انسان کو نہیں آ پاتی، مگر وہ لوگ کہ جو صاحب عقل و دانش ہیں، وہ لوگ کہ جو باریک بینی سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ افراد کہ جو ذرا فار سائٹڈ ہیں، جو عاقبت نا اندیش نہیں ہیں، جو دور اندیش ہیں، جن کو اللہ نے بصیرت عطا کی ہے، وہ لوگ ان باتوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ اگرچہ ایک عام انسان جو ہے اس کی سمجھ سے یہ باتیں بہرحال بالا تر ہی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام تر انسانوں کو اتنی سی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن باتوں کے اندر میری اور آپ کی، تمام تر انسانیت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ جزاک اللہ۔